بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو وزیر اعظم کی فری سولر پینل اسکیم فار گلگت بلتستان کی ڈیجیٹل قراردادی ہوئی ہے اس کے میں ریزلٹس آپ سے شیئر کر دوں گا. ٹوٹل جو ڈومیسٹک کنزیومر سلیکٹ ہوئے ہیں وہ 1312 ہے اور بزنسز 128 سلیکٹ ہوئے ہیں. ٹوٹل 1440 افراد ہیں جن کے نام ڈیجیٹل قراردادی میں آئے ہیں. وہ جو لسٹس ہیں وہ بھی پورٹل پہ اویلیبل ہے, وہ گروپس میں بھی شیئر بھی ہو جائیں گی صحافیوں کے ساتھ. اور اس کے علاوہ جو پورٹل ہے وہاں پہ آپ کا CNIC سرچ کا آپشن بھی اویلیبل ہے, آپ اپنے CNIC کے تحت بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں. اور ویٹنگ میں تقریباً 5187 لوگ ہیں جن کو جو ویٹنگ لسٹ میں انکلوڈڈ ہیں. ایسے افراد جو کہ فار سم ریزن اس بیلٹنگ کے بعد پینل نہیں لینا چاہیں گے یا کوئی اور وجہ سے ان کی ٹیکنیکل اسیسمنٹ میں اگر وہ کہیں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو ہم آٹومیٹیکلی ویٹنگ لسٹ میں جو اوپر آتا ہے اس کو لے لیں گے. ویٹنگ لسٹ بھی اویلیبل ہے ویب سائٹ کے اوپر, اور اس کے علاوہ جو تمام سلیکٹڈ افراد ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں. 3.7 میگا واٹ کی بیلٹنگ مکمل ہو چکی ہے اور اس میں تمام مختلف قسم کے کنزیومر ہیں. کچھ نے 3 کے لیے اپلائی کیا تھا, کچھ نے 1 کے لیے. وہ ارسپیکٹو آف دیئر کیپیسٹی, ارسپیکٹو آف کہ وہ کہاں سے ہے, وہ سب لوگوں کے لیے شفاف طریقے سے میڈیا کے سامنے بیلٹنگ کی گئی ہے اور منٹس میں تمام رزلٹ بنا کے کنسولیڈیٹ کر کے اپلوڈ کر دیا گیا. اس پورے عمل میں کہیں پہ بھی ہیومن انٹرفیرنس نہیں تھی. سسٹم نے خود اپنی بیلٹنگ کی ہے, خود ہی اس کو جنریٹ کیا ہے اور خود ہی اس کو ڈسپلے بھی کر دیا ہے. میں PMRU کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں جو کہ گلگت سے یہاں تک آئے اور ایک انتہائی شفاف طریقے سے سارے عمل کو انہوں نے کمپلیٹ کروایا ہے, سٹارٹنگ فرام پورٹل بنانے کے, پورٹل کے اندر تمام اپلیکیشنز اپلوڈ کرنے کو, اور آج بیلٹنگ کے بھی. تو PMRU ٹیم کمینڈیبل ایفرٹس ہیں ان کی اور ان کو اپریشیٹ کرنا بالکل بنتا ہے. اب جتنے بھی سکسیسفل صارفین ہیں میں ان کو بھی مبارکباد دوں گا, اور اس کے بعد ابھی ہماری ٹیکنیکل ٹیمز اسیسمنٹس کریں گی جہاں پہ اگر کوئی ٹیکنیکل ایشو آتا ہے یا کوئی اس میں کاغذی کارروائی میں ایشو آتا ہے, فار ایگزامپل کچھ کے نام غلط ہیں, اس طرح کی چیزیں وہ درست کر لیں گے. اور اس کے علاوہ اگر کہیں پہ کوئی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے, جس طرح میں ہنزا میں دیکھ رہا تھا ایک بزنس میں کہ 5 دفعہ نام آئے ہیں بیکاز انہوں نے 5 مختلف CNIC سے کیا ہوا, تو یہ چیزیں ٹیکنیکل ٹیمز اسیس کریں گی. جہاں پہ اس طرح کا کوئی ایشو آئے گا اس کو ریزالو کیا جائے گا, اور اگر ایک بندہ ایلیجیبل نہیں ہوتا فار سم آڈ ریزن تو اس کی متبادل وہاں پہ ریزرو لسٹ اویلیبل ہے, اس کو آٹومیٹیکلی ٹیک اپ کر لیا جائے گا. ایک اور ایشو بھی میں یہاں پہ بتا دوں, کئی لوگوں نے میڈیا پہ کوشچنس کر رہے تھے کہ ریگارڈنگ آپ کے جو ٹرانسپورٹیشن چارجز ہیں, تو ٹرانسپورٹیشن چارجز کے حوالے سے شروع دن سے ہی ہم نے کلیریفائی کیا تھا کہ ٹرانسپورٹیشن چارج جو بندہ بھی جس کا نام نکلتا ہے اس کو پے کرنے پڑیں گے. اور ٹرانسپورٹیشن چارجز مختلف ہیں ہر آپ کی کیپیسٹی کے حوالے سے. اگر آپ نے زیادہ کیپیسٹی ون کی ہے تو آپ کو زیادہ چارجز پے کرنے پڑیں گے, کم کی ہے تو اکارڈنگلی آپ کو کم کرنے پڑیں گے. وہ ہر چیز آپ کو پورٹل پہ اویلیبل ہوگی کہ کتنے آپ نے اماؤنٹ پے کرنی ہے. اینڈ اس کے علاوہ انورٹر اور بیٹری آپ کی اپنی ثوابدید ہے, آپ جہاں سے پرچیز کرنا چاہتے ہیں. بیٹری پیورلی کنڈیشنل ہے, اگر آپ رات کے ٹائم پہ اپنی بیک اپ پاور رکھنا چاہتے ہیں تو ضرور لگوا لیں, لیکن انورٹر ضروری ہے کیونکہ انورٹر کے بغیر پلیٹس کام نہیں کریں گے, آپ کو سسٹم بجلی پرووائڈ نہیں کر سکے گا. تو یہ وہ سارے کچھ کوشچنس تھے جو کہ ہمارے پاس آ رہے تھے, میں نے کہا یہ بھی ایڈریس کر دوں. اور ایک دفعہ پھر سے میں میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے, انہوں نے وقت نکالا اور اس سارے عمل کو خود وٹنس کیا اور لوگوں کو ہمارا یہ میسج پہنچایا کہ ایک مکمل شفاف طریقے سے بیلٹنگ ہوئی ہے. اور اس بیلٹنگ کے بعد ابھی نیکسٹ ہمارا جو اسٹیپ ہوگا وہ ویریفیکیشن ہوگی, اور اس کے بعد ہم اس پلیٹس کی ڈسٹریبیوشن کی طرف جائیں گے. جو پلیٹ کی ایشو کب کریں گے سر, کہاں سے ہوگی؟ پلیٹس ایشو ہم مختلف جگہ ہیں, ہم نے 3-4 سائٹس رکھی ہوئی ہیں جہاں پہ ہم سٹور کر رہے ہیں. جب ہماری سٹوریج مکمل ہو جائے گی, جب تمام پلیٹس آ جائیں گی, ابھی پلیٹس ہماری ہاف پہنچ چکی ہیں, ہاف ان ٹرانزٹ ہیں, کراچی سے آ رہی ہیں. جب ہمارا ٹیکنیکل اسیسمنٹ مکمل ہو جائے گی اس کے بعد ہم ایشو کرنا شروع کریں گے. اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو بندہ جس علاقے کا ہے اس کے نزدیک اگر اس کی پلیٹس موجود ہیں تو ہم وہاں سے ایشو کریں گے, اگر نہیں ہیں تو پھر ہم اس کو الٹرنیٹ سائٹ دے دیں گے. موسٹ پروبیبلی کتنا ٹائم لگ سکتا ہے سر؟ دیکھیں اپروکسیمیٹلی جو ٹرانسپورٹیشن کا چل رہا ہے ہمارا, چونکہ 3 ہفتے لگے ہیں ہماری ہاف کیپیسٹی پہنچنے میں, لیکن اس میں یہ بھی ایشوز آ رہے تھے کہ بیچ میں کچھ جگہوں پہ روڈ بلاکس تھیں, ویدر کا آپ کو بہتر اندازہ ہے, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے آیا تھا. ابھی چونکہ جو کام ہے وہ پیس پکڑ چکا ہے, تھوڑا سا عید کی وجہ سے ڈیلے آئے گا, بٹ میں امید کرتا ہوں 2 سے 3 ہفتے میں ہماری باقی ٹرانسپورٹیشن بھی مکمل ہو چکی ہوگی, اور تب تک ہماری جو اسیسمنٹ ہونی ہے یا ٹیکنیکل فیزیبلٹی ہونی ہے وہ بھی ہو چکی ہوگی. سر جو ٹرانسپورٹیشن فیس ہے سر وہ آن لائن جمع ہوں گے یا
وہ ہم نے آئی تھنک بینکس کے تھرو ہم اس کو جمع کروائیں گے. اس کو باقاعدہ ایک آپ کو پروسیجر سمجھایا جائے گا. کیش کا کہیں پہ بھی ہم اس میں اوائڈ کریں گے. ہم اس میں ڈپارٹمنٹ یا ایٹ لیسٹ ڈی سی آفیسز اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. سر جو ڈیمیجز ہوئے ہیں وہ کیپیسٹی آف 3.7 میگا واٹ ڈسٹرکٹ کو ایلوکیٹ ہوئی تھی, وہ مکمل بیلٹ کی گئی ہے. اس میں کہیں پہ بھی کٹ نہیں لگایا گیا. جو ٹرانسپورٹ میں ڈیمیج ہوئے ہیں پینلز ان کو ریپلیس کر دیا جائے گا. تھینک یو. ابھی جیسے گامزے میں پرائم منسٹر فری سولر اسکیم سے بھی ہم نے ڈیجیٹل بینکنگ آپ لوگوں کے سامنے کی, تو آپ تمام میڈیا کے سامنے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے, آپ سب کے سامنے ہم نے ڈیجیٹل بینکنگ کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سسٹم کو پی ایم آر یو نے شروع سے ڈے فرسٹ سے اس طرح ڈیزائن کیا تھا کہ ہم اس بیلٹنگ کو پروسیس کو اس طرح ٹرانسپیرنٹ اور شفاف بنائیں کہ کسی انسان کی ہیومن انوالومنٹ نہ ہو. تو ہم نے کوشش یہ کی, اور اس کا جو الگورتھم ہم نے ڈیزائن کیا تھا وہ منسٹری آف آئی ٹی اور نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے, اس نے اس کو ویریفائی کیا ہے, اس کو آڈٹ کیا ہے کہ الگورتھم کیسے فنکشن کرتا ہے.